السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں پارٹ 3 لے کر آسان عربک گرامر کا۔ تو بنا تاخیر کیے شروع کر لیتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر، تمم بالخیر وبک نستعین۔ جی، تو پچھلی بار ہم نے اپنی ریویژن کلاس میں دیکھا تھا، یعنی کہ لاسٹ جو ہمارا پارٹ تھا اس میں ہم نے سیکھا تھا کہ اسم کو جاننے کے لیے، ٹھیک ہے، کسی بھی جملے میں استعمال کرنے کے لیے ہمیں 4 چیزوں کا پتہ ہونا بہت ہی اہم ہے، یعنی کہ ہمیں اس میں 4 چیزیں معلوم ہونا ضروری ہیں، تبھی ہم اسم کو استعمال کر پائیں گے، جس میں سے پہلا ہے اعراب، جسے ہم اسٹیٹس بولتے ہیں انگلش میں، جنس جینڈر کو بولتے ہیں، عدد یعنی نمبر، وسعت یعنی کیپیسٹی، جس میں سے ہم اعراب کو سمجھ رہے تھے۔ اور موٹے موٹا آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ جینڈر جو ہوتے ہیں جیسے باقی ساری زبان میں ہوتے ہیں میل اور فیمیل، ویسے ہی یہاں بھی ہوں گے۔ نمبر یعنی عدد ہوتا ہے، یعنی سنگولر پلورل جو ہم پڑھتے ہیں، بس عربی زبان میں ہمارے پاس ڈوئل کے لیے بھی ایک الگ ورڈ ہوتا ہے جسے آگے آنے پر بتایا جائے گا۔ کیپیسٹی جو ہوتی ہے یعنی وسعت، اس کا معنی ہوتا ہے کہ کون کتنا اپنے اندر لے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیپیسٹی جو ہوتی ہے اس کے بھی اکارڈنگ 2 طریقے کا اسم ہوتا ہے، خاص اور عام اسم۔ خاص کو ہم معرفہ بولتے ہیں اور جو عام اسم ہوتا ہے اسے نکرہ بولتے ہیں۔ اسے بھی مزید ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آگے بڑھتے ہیں کہ آج جو ہم اعراب کے بارے میں تھوڑا بہت جان چکے تھے، اس کے آگے اس کو اور مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلیے میرے ساتھ۔ جی، پہلے اعراب کہتے کسے ہیں، ٹھیک ہے۔ اعراب کی معنی ہوتی ہے تبدیلی۔ تبدیلی کس کی؟ معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی آخری حالت کی تبدیلی۔ جو بھی اسم ہے اس کا جو آخری حصہ ہے وہ بدلتا ہے، اور اس کے بدلنے کی وجہ سے اس کی حالت بدل جاتی ہے، یعنی اس کا جملے میں سٹیٹس چینج ہو جاتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں اعراب۔ اور معنی پر کوئی فرق نہیں آتا۔ مثلا نیچے آپ 3 ایگزامپل دیکھ رہے ہیں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 3 طریقے سے استعمال ہوا ہے، جس میں آخری حرکتیں تینوں پر چینج ہیں، لیکن معنی نہیں بدل رہا ہے۔ معنی ہر بار محمد ہے، بس اسٹیٹس چینج ہو رہا ہے۔ اسٹیٹس کیسے چینج ہو رہا ہے؟ یعنی کہ کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبجیکٹ کی طرح استعمال ہوئے ہیں، یعنی وہ کیا ہیں؟ فاعل ہیں، اور کبھی وہ مفعول کی طرح استعمال ہوئے یعنی آبجیکٹ کی طرح، اور کبھی وہ جری حالت میں ہے، تھرڈ والا، ٹھیک ہے۔ تو ہم سمجھیں گے کہ یہ کیسے ہوا انشاءاللہ تعالی آگے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اعراب کی ہم نے لاسٹ کلاس میں کتنی حالتیں پڑھی تھیں؟ جی یاد کریے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اعراب ہوتا ہے وہ 3 حالت میں ملتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں سے پہلی حالت کیا تھی؟ رفعی حالت، یعنی فاعلی حالت، جسے ہم پیش سے دکھاتے تھے واحد میں۔ صرف ابھی واحد کی بات ہو رہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اعراب 2 طریقے کا ہے، ایک اعراب الحرکت ہے، ایک اعراب الحروف ہے، یعنی کہ ایک میں صرف حرکت بدلتی ہے، وہ واحد کے لیے یعنی سنگولر کے لیے استعمال کرتے ہیں، جہاں سنگولر ورڈ ہوگا اسم کا وہاں پر ہم اعراب کی تبدیلی پیش، زبر اور زیر کو چینج کر کے کریں گے، جس میں رفعی حالت میں یعنی رفع میں ہمیں پیش ملے گا، نصبی حالت میں یعنی نصب میں ہمیں زبر ملے گا، اور زری حالت میں یعنی زر میں ہمیں کیا ملے گا؟ زیر ملے گا۔ لیکن جب ہم مثنیٰ کے لیے یعنی ڈوئل کے لیے یا پھر جمع پلورل کے لیے بات کریں گے تو وہاں پر کچھ حرف بڑھ جاتے ہیں، جنہیں آگے چل کے جب آپ کو عدد کا ٹاپک آئے گا تو بنانا سکھائیں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہ پڑھ لیا تھا کہ فاعل کیا ہوتا ہے رفعی حالت میں، مفعول کیا ہوتا ہے نصبی حالت میں یعنی زبر کے ساتھ واحد میں آئے گا، باقی ڈوئل کے لیے اور پلورل کے لیے آپ کو بعد میں بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ حالت زر جو ہوتا ہے وہ اضافی حالت کہلاتی ہے،
یہ جب ہم آگے مضاف مضاف الیہ پڑھیں گے یا مرکب اضافی پڑھیں گے تو اس میں آپ کو کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب جو اسم کی پیدائشی حرکت ہوتی ہے، یعنی اسم جس حرکت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ وہ ہوتی ہے پیشی حرکت۔ اور ذرا سا اس کو سمجھنے کے لیے پھر سے ہم اپنی پچھلی سلائیڈ میں واپس جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر آپ کو محمدن، محمدن اور محمدن 3 ایگزامپل تھے، جس میں محمدن ایکچول صورت تھی، یعنی کہ وہ اسم کی اپنی اوریجنل اور جس پہ پیدائش ہوئی تھی وہی صورت تھی۔ 2 پیش کی تنوین یا ایک سنگل پیش ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو دوسرے والے جملے میں انا کے ساتھ محمدن آ رہا ہے، یعنی کہ 2 زبر کے ساتھ پیش آ رہا ہے، وہ اس لیے ہوا کیونکہ محمد کے جسٹ آگے انا لگ گیا، اور انا ایک حرف ناصبہ ہے، یعنی وہ اپنے بعد آنے والے اسم کو زبر دیتا ہے، نصب دیتا ہے، وہ زبردستی نصب بنا دیتا ہے، وہ پیش ہٹا کر ہمیں وہاں پر اسے نصب بنانا پڑتا ہے، زبر لگانا پڑتا ہے۔ اسی طرح تیسرے والے جملے میں دیکھیے محمدن آیا ہے، کیوں آیا ہے؟ کیونکہ اعلیٰ لگ گیا، جو حرف جار ہے اور وہ اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کر دیتا ہے، مطلب جری حالت میں زبردستی پہنچاتا ہے، تو ذیل لگانا ہی پڑتا ہے۔ تو آپ کو سمجھ میں آیا کہ پیدائشی حالت جو ہوتی ہے، ایکچول حالت جو ہوتی ہے، اس سے جو تبدیلی ہوتی ہے، یعنی پیش اس کی ایکچول حالت ہے، لیکن زبر اور زیر کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ چلیں تو ہم آگے بڑھیں، یہ اتنا ہم نے سمجھ لیا تھا، یہ بھی ہم نے سمجھ لیا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم اپنے ٹاپک میں، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں کہ اعراب کے اکارڈنگ بھی ہم اسما کو کلاسیفیکیشن کرتے ہیں، جو ہم 2 طریقے کے اسما میں اس کو بانٹ دیں گے۔ کس کس میں بانٹیں گے؟ معرب اسما اور مبنی اسما۔ مبنی ہم آگے فردر پڑھیں گے، ابھی ہم معرب اسما لیں گے، اور معرب اسما کے بھی 2 کلاسیفیکیشن ہیں۔ پہلا ہے منصرف اسما اور دوسرا ہے غیر منصرف اسما، ٹھیک ہے، جن کے اور بھی دوسرے نام ہیں جو لکھے ہوئے ہیں، آپ وہ بھی یاد کر سکتے ہیں۔ چلیں تو آگے بڑھتے ہیں کہ منصرف اسما کیا ہے۔ سب سے پہلے آج کی کلاس میں ہم یہ سمجھیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ پھر غیر منصرف کا ٹاپک آپ کو نیکسٹ کلاس میں لیں گے، اس لیے بنے رہیے گا ہمارے چینل پہ، ویڈیوز پوری دیکھیے گا تاکہ آپ کو پوری عربی آسانی سے سمجھ میں آئے۔ کوئی سوال آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر وہاں پر اپنا سوال ڈال سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا جواب دیا جائے گا۔ چلیں تو منصرف اسما جو ہوتا ہے وہ ہم 3 طریقے سے پہچانیں گے کہ وہ منصرف ہے۔ پہلا کہ اس کے آخر میں تنوین ہوگی، جیسے کہ ابھی جو ایگزامپل تھا محمدن، 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 تو اس میں 3 تنوین تھی، ساری تنوین آئی تھی نا، 2 پیش والی تنوین، 2 زبر والی تنوین، 2 زیر والی تنوین، یعنی کہ وہ کیا تھا؟ منصرف اسما تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے دوسری بات یہ ہے کہ یہ تینوں حالت میں آتا ہے، تینوں حالت آئی تھی نا، رفعی، نصبی اور ضری حالت، تینوں میں الگ الگ طریقے سے اس نے بیہیو کرا تھا، تینوں حرکات اس پہ الگ الگ لگی تھیں، یعنی وہ تینوں حالتوں کے ساتھ آتا ہے۔ اور سب سے زیادہ قرآن مجید میں یہی والے الفاظ ہیں، یعنی کہ 85% یہی والا آپ کو الفاظ ملتے ہیں، الحمدللہ کثیرا۔ یہاں پر آپ کو پھر سے ایگزامپل دے کے سمجھائے گئے ہیں کہ منصرف اسما کسے کہتے ہیں، اور یہ ایگزامپل میں آپ کو سمجھا چکی ہوں آلریڈی۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اب آپ نے ایک چیز غور فرمائی ہوگی کہ جو ہمارا بیچ میں آپ کو 2 زبر والی تنوین دکھ رہی ہے، یعنی نصبی حالت دکھ رہی ہے، وہاں پر ایک الف کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ تو آپ کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ جب بھی ہم اپنے کسی بھی اسما میں 2 زبر والی تنوین لگاتے ہیں تو یہ لازماً ہوتا ہے
کہ ہمیں اس کے ساتھ ایک الف کا اضافہ کرنا پڑتا ہے. یہ تجوید کا رول ہے، اسے ہم چینج نہیں کر سکتے. تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ جب بھی دو زبر والی تنوین آئے گی، یعنی کہ فتحتین آئے گا، تو آپ نے اس کے ساتھ ایک الف، خالی الف، حمزہ نہیں، کسی حرکت کے ساتھ نہیں، الف خالی الف، ٹھیک ہے، الف آئے گا. جو حرکت کے ساتھ الف ہوتا ہے اسے حمزہ بولتے ہیں. یہ آپ کو شروع میں ہی بتایا گیا تھا، ٹھیک ہے، پہلے لیکچر میں. تو ابھی کیا الف ایکسٹرا آتا ہے. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ دو ایکسیپشنل کیس بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ دو ایسے کیس ہوتے ہیں جس میں ہمیں الف نہیں لگانا ہوتا ہے. بنا الف کے ہمارے دو زبر کی تنوین آ سکتی ہے. تو وہ دو کیس ہیں کہ پہلا تو یا تو جو الفاظ ہے، جو بھی لفظ ہے جس میں ہمیں دو زبر کی تنوین لگانا ہے، اس کے آخر حرف جو ہو وہ گول تا ہو، تائے مربوطہ بولتے ہیں اسے، گول تا آیا ہوا ہو. یا پھر دوسرا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے الف حمزہ، جو حمزہ چھوٹا والا حمزہ ہوتا ہے، حمزہ کی شکل میں، الف والا نہیں جو حمزہ جیسی ہی شکل کا ہوتا ہے، اور الف کے ہی ساتھ آئے. واو یا کسی اور کے ساتھ آئے گا تو ہمیں یہ رول فالو نہیں کرنا ہے. پہلے ایک الف لگا ہو اور پھر حمزہ لگا ہو، چھوٹا والا حمزہ اپنی اصل شکل والا، ٹھیک ہے. آخر میں الفاظ کے آخر میں یا تو تائے مربوطہ ہو، گولتا ہو، یا پھر الف حمزہ لگا ہو، ٹھیک ہے. تو ہم کیا کریں گے، وہاں پر ہم خالی دو زبر کی تنوین لے کے آئیں گے. اب ہمیں الف نہیں لگانا پڑے گا. ان کے ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں قرآن مجید سے، ٹھیک ہے. تو میں نے یہاں پر دو آیتیں لی ہیں جن میں دونوں ایگزامپل آ رہے ہیں. پہلی والی آیت آپ غور سے دیکھیں گے تو اس میں ریڈ کلر سے آپ کو دکھ رہا ہے غول تا پر دو زبر لگا ہوا ہے اور کوئی بھی الف نہیں جوڑا ہوا ہے، جنتن میں، ٹھیک ہے. نیکسٹ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی، ٹھیک ہے، یہاں پر کچھ آیات لی گئی ہیں جہاں پر دیکھیں کیا ہے، جتنے بھی ریڈ سے ہیں وہ الف حمزہ والے ہیں. جو چھوٹے حمزہ ریڈ سے لکھے ہوئے ہیں وہ الف کے ساتھ آئے ہیں، اس لیے اس پہ دو زبر خالی لگا ہوا ہے، اس کے بعد الف نہیں آئی ہے. اس کے علاوہ جو یلو کلر سے لکھے ہوئے ہیں ان میں آپ دیکھیں دو زبر کے ساتھ ہر بار الف آیا ہے، تاکہ آپ کو مزید کلیئر ہو جائے کہ صرف ان دو کے ساتھ الف نہیں آئے گا، باقی سب کے ساتھ الف آئے گا. تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہاں تک سارا کچھ کلیئر ہو گیا ہوگا. اس کے بعد انشاءاللہ ایک شیٹ ہے جس کو آپ سولو کرنے کی کوشش کریے گا. یہ آپ کے ہوم ورک کی طرح رہے گا. اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے، اس پہ اپنے گھر پر پریکٹس کیجئے گا، اور نیکسٹ ٹائم جب حاضر ہوں گے یا پھر کمیونٹی میں آپ کو اس کے آنسر ڈال دیے جائیں گے، ٹھیک ہے. چلیں تو ہم کلاس کا اختتام کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ. آگے اسی طرح آسان عربی کے اور لیسن کی طرح تشریح لینے کے لیے اور اس سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو آج ہی سبسکرائب کر لیجئے، لائک کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے.